بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل احیاء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں قابل احترام مہینے تک کے پہنچایا ہے. ماہ محرم الحرام بعض لوگوں کے نزدیک غم کا مہینہ ہے، لیکن اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام جو ہے بہت مبارک مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے. اور اس مبارک مہینے کے اندر شہادت حسین، واقعات کربلا اور اللہ کے راہ کی موت، ان عنوانات پر جو ہے آپ بیانات سنتے رہتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، شہادت کی فضیلت موجود ہے، احادیث پاک کے اندر شہادت کی فضیلت موجود ہے. ایک زمانہ تھا کہ دین کے خاطر لوگ اپنی جان دینا پسند کرتے تھے، اور زوال اس امت کے اوپر اتنا آیا ہے کہ اب دین کے نام پر وقت دینا بھی مشکل ہے.
ایک زمانہ تھا کہ جس میں دین اور ایمان کے نام پر پورا کا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا آسان تھا۔ اب زوال اتنا آیا ہوا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت کم سے کم مال خرچ کرنے کا ذہن بنا ہوا ہے۔ کتنا زوال ہے! وہاں بھوکے رہنا پسند کرتے تھے، پیاسے رہنا پسند کرتے تھے، لیکن ایمانی جذبہ یہ تھا کہ اپنے بھائی کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی ایمان عطا فرمایا ہے، وہ ایمان کی خصوصیت یہ ہونا چاہیے، اس کی علامت اور نشانی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کا مسئلہ جب آیا اس وقت جان اور مال دونوں بھی قربان کرنا آسان ہو جائے۔ جان دینے کے لیے تیار نہ ہو، مال دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور پھر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا ایمان والا ہوں، بہت پختہ ایمان والا ہوں، بہت کامل ایمان والا ہوں، اس کا دعویٰ بلا دلیل کے۔ ایمان اصل میں جس کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مومن جب بندہ بن جاتا ہے تو مومن بندے کی نشانیاں اور علامتیں بالکل الگ ہوتی ہیں۔ وہ صرف اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت بنانے کی فکریں کرتا ہے۔ اب یہ ایمان کہاں کمزور ہوتا ہے؟ حب مال، حب جاہ، مال کی محبت اور عہدوں کی محبت اس کے ایمان کو کمزور کر دیتی، کھوکھلا کر دیتی۔ جس شخص کے دل میں جو ایمان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، وہ ماہ محرم الحرام کے آتے ہی شہادت کے اس پورے منظر کو اپنے ذہن میں دیکھتا ہے اور اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو شہادت حسین کربلا کے واقعات یہ ساروں کو سوچ سوچ کے غم میں مبتلا رہتا ہے، سبق کچھ حاصل نہیں کرتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، شہدائے کربلا کی شہادت ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس سے پہلے ہمیں پلٹ کر دیکھنا ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، وہ شہادت یکم محرم الحرام۔ کون تھے عمر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عمر کا مقام کیا تھا؟ دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اسلامی اسکالر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایسے ایسے علماء بھیجے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی، ہم 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کی تقریر سن کر تھک جاتے ہیں۔ کیسا زمانہ ہوگا کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، ان کو دیکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، بہت برسوں پہلے کی بات نہیں ہے، حال ہی کی بات ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ ملکہ دیا تھا، وہ صلاحیت دی تھی، عشاء کی نماز کے بعد وہ بیان شروع کرتے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، پوری رات لوگ ان کی بیان کو سنا کرتے تھے، اور ان کا بیان وہ سحر اللسان تھے، سحر البیان تھے، یعنی جس کے بیان میں جادو ہوتا ہے، جس کی زبان میں جادو ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب بیان کرتے کرتے قرآن کی آیتیں پڑھتے اور ہاتھ کا اشارہ ایسے کرتے تو ساروں کی گردنیں جو ہے اس طریقے کی جھک جایا کرتی تھی۔
اور اگر ہاتھ کا اشارہ اس طریقے سے کرتے تو ساروں کی گردنیں ادھر جھک جائے. کیسے مقرر ہوں گے, کیسے اللہ والے ہوں گے. اللہ نے کتنا ان کی زبان میں تاثیر اور پاور رکھی. اور وہ زمانے کے لوگ بھی کیسے تھے, گھنٹوں بیٹھ کر اللہ کی عبادت سمجھتے تھے. ہم تو آج بیان کو ٹائم پاس سمجھتے ہیں. ارے بھائی یہاں پر زیادہ دیر میں نماز ہے, چلو جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے. وہ شوقین جو ہے, جو بیان کے سننے والے, بیان کے جذبے سے آنے والے, وہ آپ لوگ ہیں, قابل مبارکباد ہے. اور اسی مسجد میں آدھا ٹائم گزرنے کے بعد آنے والے, وہ کم مبارکبادی کے قابل ہے. اور ایک دم آخر میں آتے ہیں, سلام پھیرے اور گھر یعنی مسجد سے باہر نکل کے چلے گئے. وہ تو بیچارے جو ہے بالکل معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس دنیا میں رہتے ہیں, کس ایمانی کی کیفیت میں ہیں. میرے عزیز دوستو, ہر جمعہ اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے دین کی بات سننے کا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک حدیث قرآن پاک کی آیت دل پر چوٹ کے جیسی لگ جائے اور دل کی دنیا بدل جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, تم اس کا مذاکرہ کرتے رہو, مومنوں کے لیے نفع کا سبب ہے. یہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک بات آدمی سنتا ہے اور باہر جا کر نقل کرتا ہے کہ مولانا نے آج یہ بات کہی ہے. ہم نے مولانا محفوظ الرحمان کا بیان سنا, انہوں نے ایک بات کہی. اب آپ کے دل پہ جو چوٹ لگ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کمال نہیں ہے, وہ قرآن کا اور حدیث کا کمال ہے. اور وہ جو چوٹ لگ گئی ہے, وہ آپ نے جو ایک سبق لے کر گئے ہیں, وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر پیغام لے کر گئے. 1000 رکعت پڑھنا کتنا ٹائم لگے گا؟ دین کا ایک مسئلہ, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا, سمجھنا اور اس کو رواج دینا فرائض نبوت میں سے ہے, نبیوں کا کام ہے. یہ کام امت کے اندر چھٹا ہوا ہے. ہم خالی سن لیتے, اپنی ماں اور بہنوں کو سناتے نہیں, اپنی بہو بیٹیوں کو سناتے نہیں, اپنے اولاد کو سناتے نہیں. ان کو مواقع نصیب نہیں ہوتے, خواتین کو مواقع بہت کم نصیب ہوتے. میرے عزیز دوستو, اگر آپ کو اپنے گھر کو سدھارنا ہے, اپنی فیملی کو دیندار بنانا ہے, تو دین کی مجالس اور دین کے سلسلے کی فکر والی کتابیں ان کے پاس دیجیے, ان کا موبائل چھڑائیے. ہر آدمی آپ دیکھیے گھر میں داخل ہوئے تو بیٹا ایک کمرے میں, بہو ایک کمرے میں, بچے ایک کمرے میں, کچن میں کوئی نظر نہیں آتا, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. بس ایک زمانہ تھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے, کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, کوئی درس قرآن دے رہا ہے, کوئی درس حدیث دے رہا ہے. یہ ماحول زوال بہت زیادہ آیا. تو یہ ماہ محرم الحرام کے آنے میں حرام لفظ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے. یہاں حرام احترام کے معنی میں ہے, یہاں حرام کے معنی میں نہیں ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط بات اور بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ مہینے میں شادی نہیں کر سکتے, حالانکہ متبرک مہینہ ہے. اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اس مہینے سے. اس میں آپ یقیناً شادی کر سکتے ہیں, اور وہ شادی آبادی ہی رہے گی. قابل مبارکباد ہے لوگ جو رسم و رواج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس مہینے میں اپنے گھرانے اور اپنے خاندان اور فیملی کے اندر شادی بیاہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں. یہ بھی رواجی جو غلام بنے ہوئے ہیں اس میں سے نکالنے کی ایک محنت ہے کہ آپ اس مہینے کو قابل احترام سمجھانے کی کوشش کریں. راز کیا ہے شہادت کا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی شہادت ہوتی ہے, اور کس لیے ہوتی ہے اس کو سمجھیے. واقعات کربلا میں سبق کیا ملتا ہے ہم کو؟ واقعات کربلا اور شہادت حسین کا راز اور فلسفہ اہل اللہ نے فرمایا
کہ اسلام کے وہ سب سے بڑے عاشق تھے، دین کے سب سے بڑے عاشق تھے، اور دین جب زندگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو خلاف سنت کرنے والے سے چڑ پیدا ہوتی ہے اور آدمی بیزار ہوتا ہے اور خلاف سنت والوں کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ نواسہ رسول ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش پر، ان کے بچپنے میں سیدہ شباب اہل الجنہ کر کے فرمایا، جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت حسن اور حسین ہیں۔ آپ ہر جمعہ میں خطبے میں یہ سنتے ہیں، ہر جمعہ میں خطبہ ان کے نام کے بغیر اور انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیے بغیر، نوجوانوں کے سردار ہوئے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربی جانتے ہی نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ والحسن والحسین والسیدہ شباب اہل الجنہ، جب خطیب کہتا ہے خطبے میں تو سمجھ جائیے کہ حضرت حسن اور حسین کو وہ نوجوان جو جنت میں ہیں ان کا سردار بتلا رہا ہے، اور یہ نہیں بتلا رہا بلکہ آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے۔ گویا اہل بیت سے عشق ہو، حضرت حسن اور حسین سے عشق ہو، اور وہ محبت تمہیں اس بات کے اوپر مجبور کرے گی کہ جذبہ حسینی پیدا کر دے گی۔ جذبہ حسینی کیا ہے؟ شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف آپ نہیں کریں گے اور کرنے نہیں دیں گے۔ آپ نہیں کریں گے اور نہیں کرنے دیں گے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکیں گے، ٹوکیں گے، اس کو منع کریں گے۔ جذبہ حسینی جب اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو تو اس کے وقت جو ہے ایمان اس قدر پاورفل ہو جاتا ہے کہ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سب سے زیادہ بہترین کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ آئی لو اسلام کہہ دینا آسان ہے، آئی لو اللہ کہنا آسان ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اسلام سے محبت ہے، اسٹیکر بنانا آسان ہے، لیکن وہ لو محبت پیدا کرنا مشکل ہے۔ وہ تھی واقعات کربلا میں، وہ تھی حضرت حسن اور حسین کی زندگی کے اندر۔ وہ جذبہ حسین جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ وقت کا یزید کیا کر رہا ہے۔ وقت کا یزید نانا کے لائے ہوئے دین کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، نانا کے لائے ہوئے دین کے اندر جو ہے ہیر پھیر کر رہا ہے، کم و بیشی کر رہا ہے۔ ان کو برداشت نہیں ہوا، انہیں برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ نواسہ رسول ہیں۔ ارے آپ سوچو، اگر آپ جس دن نانا بن جاؤ گے نا تو نواسے سے کتنی محبت ہوتی سمجھ میں آ جائے گا۔ آج جو بیٹوں سے آپ کو محبت ہے نا، بیٹوں سے زیادہ محبت کا وقت اللہ دیتا ہے نانا بننے پر نواسوں سے محبت۔ ان کو پوچھو جو نانا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا میں ہوں اور یہ تمہارا نواسا ہے، ابا سچی بات کہیے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا نواسے سے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ نواسے سے زیادہ محبت۔ انصاف کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، نواسے سے بے انتہا محبت، نواسیوں سے بے انتہا محبت۔ لڑکوں کی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی انسان کو، فطرتاً ہے، یہ فطرتاً ہے۔ تو نواسہ رسول ہو اور اللہ کے رسول کو محبت نہ ہو، نواسہ رسول ہو وہ اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت نہ کر سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نواسہ رسول نے جب دیکھا کہ وقت کا یزید جو ہے شریعت میں تبدیلی چاہتا ہے، انہوں نے پوری تیاری کر لی کہ اب ہم جان دینا پسند کریں گے، لیکن تبدیلی والا اسلام، تبدیلی والی شریعت ہم نہیں پسند کریں گے۔ یہ ہے پورا نچوڑ واقعات کربلا کا، یہ ہے پورا نچوڑ شہادت حسین کا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے یزیدی فوج ہے،
کسی شاعر نے اسی لیے کہا کہ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، آج پھر وہی دور آیا ہے۔ یزیدی طاقتیں، یزیدی قوتیں وہ حکومت کی شکل میں، وہ غیروں کی شکل میں سر اٹھا رہی ہیں۔ کس کے خلاف؟ شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ یکساں سول کوڈ ہونا، کیوں ہونا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا پرسنل لا جو ہے وہ ختم ہو جائے، مسلمانوں کے پرسنل لا میں تبدیلی لا لی جائے۔ یکساں سول کوڈ کا سیدھا مقصد یہی ہے۔ یہ وقت کے یزید ہے، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کرسیوں پر بیٹھ کر اسلام کے ختم کرنے، اسلام کے اندر انٹرفیئر کرنے اور اسلامی قوانین کو ختم کرنے یہ پلان بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، باطل کے منصوبے جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ پریشان کر سکتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے، حق کا بول والا ہونے ہی والا ہے اور باطل کا منہ کالا ہونے ہی والا ہے۔ باطل صرف سر اٹھا سکتا ہے، باطل صرف سوکھی دھمکی دے سکتا ہے، باطل صرف پریشان کر سکتا ہے، لیکن حق والوں کو سوتے نہیں رہنا چاہیے، جاگتے رہنا چاہیے۔ سوئے ہوئے انسان کے اوپر باطل غالب آ جاتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی کمزوری ہماری ایمان والوں کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کوئی فارمولا لاتی ہے، تھوڑی سی لالچ بتاتی ہے، تھوڑا سا ہتھیلی میں جنت دکھاتی ہے، تو ہمارے عبداللہ، عبد الرحمن، سلمان اور عیسیٰ اور موسیٰ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، بی جے پی کے سر میں سر ملا کر اور ان کی آواز میں آواز ملا کر دنیا کے اقتدار کے لیے۔ نہیں اچھی تو بات بول رہے نہ بولے، کون سی غلط بات بول رہے؟ ارے نادان، کم سے کم تائید تو مت کر۔ اگر تو اس کی تائید نہیں کرتا ہے تو بچ تو جائے گا، ان کے منصوبوں کی تائید مت کرو۔ ہمارے پاس اصل میں وہ لوگ بھی ایک چالاک ہیں، ایسا شکار کرتے ہیں، اسی جگہ جال ڈالتے ہیں جہاں سے ٹوپی اور داڑھی والے ان کو 2-5 مل جاتے ہیں، کچھ برقعے والے مل جاتے ہیں، ان کو شو پٹ اپ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہ لوگ بھی وہی چاہ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں خواتین، اور یہ بھی چاہ رہی ہیں کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے۔ ان کو کیا معلوم ہے؟ ایک سانپ اس ہاتھ میں ہے، ایک سانپ اس ہاتھ میں ہے، ایک مانڈل سانپ ہے، ایک زہر نکالا ہوا سانپ ہے، زہر کی پوٹلی ختم کیا ہوا سانپ ہے، اور ایک سانپ وہ ہے جو اصلی کوبرا ہے۔ سانپ تو دکھنے میں دونوں ہیں، اندر کیا ہوا ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اصلی سانپ کو ذرا پیار سے ہاتھ لگا کے دیکھو یا غصے سے سانپ کو ہاتھ لگا کے دیکھو، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ سانپ کس کو کہتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کیا؟ اور وہ جو مانڈول ہے اس کو تم کیسا بھی ہاتھ لگاؤ، گلے میں ڈالو، اس کی پوٹلی نکلی ہوئی ہے زہر کی، اس کو گلے میں ڈالو، گاڑواڑی کے جیسا گھومتے رہو، تو یہ گاڑواڑی کے جیسے سانپ ہوتے نا، ویسے حکومت کے کچھ سانپ مسلمانوں میں ہے، خواتین میں ہیں، ان کو گلے میں ڈال کے پھرتے رہتے کہ یہ داڑھی اور ٹوپی والے، یہ عبداللہ عبد الرحمن ہے، یہ بول رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ ہونا چاہیے۔ وہ نادانوں کو معلوم ہی نہیں، ان کی ایمان کی پوٹلی نکالی ہوئی ہے۔ اور اس کو ڈچ کے دیکھو، اس کو چھیڑ کے دیکھو، یہ کہتا ہے کہ ہم جان دینا پسند کرتے ہیں لیکن ایمان دینا پسند نہیں کرتے۔ اس کی زبان سے آتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں شہادت دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اسلام کے بارے میں تبدیلی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ بظاہر داڑھی اور ٹوپی میں مسلمان ابھی مسلمانوں کی قسمیں کئی ہو گئی ہوئی ہیں، سرکاری مسلمان ہیں، فلاں کا مسلمان ہے، فلاں کا نام کا مسلمان ہے، بہت ہے، جو چاہے وہ کروا لو، آپ جو چاہے وہ کروا لو، ٹیکا لگوا لو، سامنے پوجا کروا لو، جو چاہے وہ کروا لو، ایسے بھی مل جائیں گے۔ اچھا یہ خاص بات اور بھی ہے، جب ان کی تحقیق کی گئی
کہ یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف میں بول رہے ہیں، تھوڑا تحقیق تو کرو، تو تحقیق کرنے پر مل رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، انہیں زبردستی ٹوپی اور داڑھی رکھوانے لگایا گیا ہے۔ آخری درجے کا ایمان والا بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا بہت ساری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، بھیک مانگنے والے داڑھی اور ٹوپی میں ہیں، جب ان پہ سختی کی گئی، ان کا آدھار کارڈ دیکھا گیا تو وہ جو چھگن مگر نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ داڑھی اور ٹوپی میں تم کیوں مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو، یا برقعوں میں کیوں بدنام کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ داڑھی اور ٹوپی کی حالت میں ہم مسلمانوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو وہ سخی دل ہوا کرتے ہیں، وہ بہت سخاوت کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں، ہم کو وہ خیرات دوسری جگہوں پہ نہیں ملتی ہے، اس لیے ہم نے یہ حلیہ اختیار کیا، قبول کیا ہوگا۔ خواتین بھی کہتی ہے، ان کے برقعے اتارے گئے تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرنا، اکثر کہا کرتا ہوں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، خضر کا لباس پہن کر یہاں پر جو ہے ڈاکو بھی آ سکتا ہے، ہرا لباس پہن کر ڈاکو بھی آ سکتا ہے، داڑھی اور ٹوپی میں غیر مسلم بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنی پہچان اور اپنی شناخت اور اپنا اسلام اور اپنا ایمان اور یہ شہادت کربلا، شہداء کربلا کے سبق کو ذہن میں رکھیے۔ ان کا مین مقصد اگر کوئی چیز کا تھا اس ماہ محرم الحرام کے اندر تو وہ جذبہ حسینی یہ ہے کہ شریعت کے خلاف وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، دین کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کریں گے۔ نانا کے لائے ہوئے دین میں تبدیلی اگر وقت کا یزید کرتا ہے تو اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کمپرمائز نہیں کریں گے۔ یہ جذبہ پیدا کرو، جذبہ ابراہیمی اور جذبہ حسینی۔ اور اہل بیت سے عشق جو ہے، ہمارے پاس افسوس یہ ہے کہ ہم نے مسلکی جھگڑوں میں اپنے دین کو گم کر دیا ہے۔ ابھی میرا حال میں ایک سفر ہوا، کل ہی میں آیا، میں نے ایک بہت اچھی بات باہر ملک کے اندر دیکھی کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے ہیں، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نیچے ہی تھے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے ہم نے غور کیا کہ آدھی صف سے زیادہ تھے، ایک صف تھے، کچھ صف میں کوئی ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے، کوئی یہاں باندھا ہوا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ امام کے پیچھے بھی نماز ہو جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک مسلک ہے، آبازی مسلک، اور احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے تھے حنبلی مسلک کے، ان کے پاس ہاتھ چھوڑ کے نماز ہے، ہاتھ باندھنے پر نہیں۔ اب حنفیوں میں ہاتھ باندھنا ہے، شافیوں میں باندھنا ہے، اب انہوں جھگڑ رہے، یہاں ہاتھ باندھنا ہے کہ یہاں ہاتھ باندھنا ہے، اسی پہ جھگڑے کر رہے، رفع یدین کرنا کہ نہیں کرنا، آمین بالجہر کرنا کہ نہیں کرنا، اس پہ جھگڑا کر رہے، انہوں آمین بولتے، انہوں آمین نہیں بولتے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ امام ان کا ہاتھ چھوڑا ہوا ہے، پیچھے تینوں قسم کے مسلک کے لوگ ہیں، چاروں قسم کے مسلک کے لوگ ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد انہوں نے سلام کیا اور دعا میں ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی اختلاف نہیں۔ ماشاءاللہ پوری مسجدیں اس قدر بھری ہوئی کہ پہلی صف کا آدمی مجبوری میں اٹھ کر اگر پیچھے جانا چاہتا ہے تو اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، وہ بھی مجبوری میں بیٹھ جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا، سنت، نفل پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی امام صاحب نماز پھیر دیں گے، سلام پھیر دیں گے، آپ دیکھ لو آدھی مسجد خالی ہو جاتی۔ ذرا ان سے کھڑے ہو کے کوئی پوچھے کہ بھائی کیا سنت اور نفل سے تم کو دشمنی ہے؟ کیا نبی کی سنت کو تم چاہتے نہیں ہو؟ کیا جواب ہے ان کے پاس؟ ہر جمعہ آپ سنت چھوڑ کے چلے جاتے ہو، ہر جمعہ آپ نفل چھوڑ کے چلے جاتے ہو، کیا ضروری کام ہے آپ کا؟ ایک جمعہ کو جمعہ آنا اور اس میں بھی آدھی نماز پڑھ کر چلے جانا، یہ کون سا مسلک ہے؟ یہ دنیا کے اندر تمہارے نفس کا اور خواہشات کا مسلک ہے۔ یہ تم نے اپنے طور پر دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی ترکیب بنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے، اس تعلیمات کے مطابق ایک شخص جو ہے
12 رکعت پڑھتا ہے، 14 رکعت پوری نماز پڑھتا ہے، آپ آدھی نماز پڑھ کے چلے جا کر کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ کس نے تمہیں یہ مسلک بتلایا ہوا ہے؟ بغیر دعا کے نماز سے اٹھ کر چلے جانا، یہ کس نے تمہیں بتلایا ہوا؟ کیا تمہاری زندگی کے اندر حالات اور مشکلات اور پریشانیاں ایسی نہیں ہے کہ تم اللہ سے مانگو؟ ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ دعا کے بغیر کیسے اٹھ کے چلے جاتا ہے؟ اس کی منطق کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ کون سے مسلک کا ہے؟ وہ کون سے دین کا ہے؟ کیا وہ ایمان والا اور اسلام والا ایسا کر سکتا ہے کہ نماز پڑھے اور اللہ سے نہ مانگے، دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اللہ سے مانگے بغیر کیسے چلے جا سکتا ہے؟ کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معلوم نہیں ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ارے تم عبادت کے لیے آئے ہو اور مغز چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، تم کیلوں کی چھلکے پر اپنی زندگی گزار سکتے ہو؟ نہیں، تم نے کیلا اس لیے خریدا تھا کہ چھلکے پھینک دیں گے اور اصل گودا کھائیں گے، اصل مغز کھائیں گے۔ آج تم کیا کر رہے ہو؟ یہ نماز کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یہ مسجد میں آنے کا مذاق کر رہے ہو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ تم سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہو، خدا پاک کی قسم آنکھ بند ہونے کے بعد تم کو یہ جملے محفوظ الرحمان کے یاد آئیں گے کہ تم نے عبادت کے مغز کو چھوڑ کر آیا تھا۔ تم چھلکوں پر پلنے والی قوم مت بنو، تم چھلکوں پر مطمئن ہونے والی قوم مت بنو۔ تمہارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونا دعا کے اندر، تم نے دعا کے اندر آنسو بہانا چاہیے۔ تم اللہ سے ایسی دعائیں مانگو گے جب تمہارے مسائل کا حل ہے۔ تم دعا کی نقل کرتے ہو، تم دعا میں ایکٹنگ کرتے ہو، دل سے دعا نہیں مانگتے ہو۔ دل سے دعا مانگنا ہے تو پہلی صف کے نمازیوں کو دیکھو جو نماز کے بعد دعاؤں میں رو رہے ہیں۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا صرف ان کا ہی مقصد ہے؟ ارے پوری امت مسلمہ کا مقصد ہے۔ آج پورے اسلام پر مصیبت ہے، پورے مسلمانوں پر مصیبت ہے، پورے ایمان والوں پر مصیبت ہے۔ تم نے اپنے بھائی کے خاطر کبھی ہاتھ اٹھایا؟ تم نے کبھی اپنے بھائی اور پڑوسی کے لیے کبھی آنسو بہایا؟ کیا عبادت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیوں مسجدوں میں آ کر آدھی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہو؟ میرے عزیز دوستو، طے کرو کہ یہ جمعہ ہمارا جمیل بیگ کا مسجد کا جمعہ پوری نماز کے ساتھ پڑھ کر انشاءاللہ سنت اور نوافل اور دعا کر کے ہم جائیں گے۔ بتاؤ کتنے لوگ ایسا کام کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دو۔ دیکھو اللہ کے گھر کے اندر تم نے ہاتھ اٹھایا، ابھی بھی پیچھے والوں کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ پھر سے ایک مرتبہ کہو انشاءاللہ پوری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ ابھی بھی پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ سلام پھیرتے ہی بالکل بھاگنے کی صفت کیوں ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمکۃ فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر۔ کتنا مزہ آتا ہے اس مچھلی کو پوچھئے، اور اس کو مانی میں سے نکال دیے باہر رکھے تو کیسی کرتی ہے؟ کیسی کرتی ہے؟ پھڑ پھڑ کرتی ہے۔ ارے تم مسجد سے باہر چلے جاتے ہو تو پھڑ پھڑ کرنے والے ہو، مسجد میں جب تک رہتے ہو تو سکون والے ہو۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، اللہ کے سکینتیں نازل ہوتی۔ کچھ مانگو تو صحیح، ہفتے بھر میں اس کے در پر اس کے در پر جا کے آنسو بہاتے ہو، اس سے بھیک مانگتے ہو، اس سے خیرات مانگتے ہو، اس سے صدقہ مانگتے ہو، اس سے قرضہ مانگتے ہو۔ ارے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، اللہ سے لو لگا کے تو دیکھو، اللہ سے مانگنے کے بعد کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ تو دیکھو۔ مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ سجدے اور دعا کے بغیر اس امت کی کامیابی دنیا اور آخرت میں نہیں ہے۔ صرف سجدہ اور دعا تمہاری اور میری زندگی کے اندر صحیح طریقے سے داخل ہو جائے، خدا پاک کی قسم کامیابی تمہارے قدم چومنے لگ جائے گی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان ہے، یہ مسجد جس میں غریبوں کے کھانے کا درد ہے، لنگر خانہ چلتا ہے، 1500 سے 2000 لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا مال اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ ماہ محرم الحرام میں سخاوت، 10 محرم کو اپنا دسترخوان وسیع کرو کر کے حکم ہے۔
یہ حکم کے مطابق آپ اگر 100 آدمیوں کو 50 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آئیے یہاں کے آفس میں لکھا کر چلے جائیے کہ ہم 100 آدمیوں کا کھانا بھیجیں گے، 50 آدمیوں کا کھانا بھیجیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ کے قطرے قطرے تعاون سے اس مسجد کے اندر جو اللہ نے نظام بنایا وہ بزرگان دین اولیاء کرام کی یاد تازہ کر دیتا۔ ان کی خانقاہوں میں یہ لنگر چلا کرتے تھے۔ 11 سال الحمدللہ مکمل ہو گئے اس کو، مبارکباد ہے، وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے معید بھائی، ان کے والد کو اللہ تعالیٰ شان اجر عظیم عطا فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ کیسے جذبے سے انہوں نے جس کام کو شروع کیا، ان ہاتھوں میں ہے اور آپ کے پاس ہے، یہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے، دل کھول کر تعاون کیجئے، وہاں دکھائیے کہ مہینے میں 10 لوگوں کے لیے 20 لوگوں کے لیے کھانا بھیجنے والا ہوں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ماحول بنائیے کھلانے پلانے کا، اور ماحول بنائیے یہ سخاوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیجئے، ان غریبوں، یتیموں، مفلسوں کے لیے، ان بیماروں اور ان کے سرپرستوں کے لیے آپ کی طرف سے جو ہے یہ تعاون، یہ قطرے قطرے دریا کی شکل میں ہوتا ہے۔ کبھی دوپہر میں کھانے کے منظر کو تو دیکھو آپ، غیر مسلم بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، آپ کے یہ 10 روپے اور 20 روپے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں یہاں پر عزت کے ساتھ۔ آؤ، آپ کا اپنا فن بتاؤ، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، ایک دن 100 آدمیوں کا کھانا کھلاتے کھلاتے ایک 5 منٹ کی تقریر کرو کہ بھی مولانا نے ہم کو سجدے اور دعا کا راز بتایا، یہ بتاؤ کہ فلسفہ شہادت ہم کو سمجھایا، یہ بتاؤ اپنے گھر کی خواتین کو لے جا کر پیغام دو، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود کر کے فرمایا، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، امت مسلمہ کو فرمایا کہ تم 2 دن کا روزہ رکھو، 9 10 یا 10 11، 1 دن کا نہیں، اور بہت فضیلت ہے، وقت نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک موقع ہوتا ہے تھوڑا سا مختصر وقت سے میں یا اللہ رسول کی باتیں سننے کا، اس کو بھی شوق اور ذوق پیدا کروں۔ یہ مت سوچو کہ 3:45 بجے یہاں پر داخل ہونا ہے اور 5 منٹ کے اندر نکل کے چلے جانا ہے۔ آؤ تو کم سے کم 15 منٹ تو دل لگاؤ، آؤ تو کم سے کم آدھا گھنٹہ نکال کر آؤ۔ آپ 10 کتابیں اگر پڑھو گے، 1 گھنٹہ اگر لگے گا اور اس میں سے 1 بات سمجھ میں آتی، یہاں آنے کے بعد بیان سننے میں 2 بات تو سمجھ میں آئی۔ یہ عبادت بناؤ، اس کو بھی ایک ماحول بناؤ۔ الحمدللہ اپنے شہر کے اندر ایسا ماحول بنتے جا رہا ہے۔ میں 2-3 مساجد میں جاتا ہوں، ایک مسجد تو ماشاءاللہ صرف ہم کو 10 منٹ ملتے ہیں، اور جس وقت اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، اذان ہوتی ہے اس کے بعد سنت کو جب کھڑے رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت تو نہیں کھڑی ہو گئی بعد میں آنے والی، اس قدر پبلک بھری ہوئی رہتی ہے۔ اذان سے پہلے مسجد آدھی بھرتی ہے اور اذان ختم ہونے تک کہ پوری مسجد فل ہو جاتی ہے، یہ اسی شہر کے اندر، اور کئی مساجد ہیں۔ اول وقت میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آخر وقت میں ہیں، آپ آدھا گھنٹہ نکال کر آئیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی سنیں گے، اور اسی طریقے سے اپنے جذبہ حسینی کو پیدا کریں گے، عشق اہل بیت اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔